کیا وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تجھے تو کسی نے کروا دیا، اب کروانے کے واسطے اللہ کا کلام پڑھنا مشکل، جو دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، جو بزرگان دین بتاتے ہیں، ان کو پڑھنا مشکل۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لاہور کے اندر 99 مرضوں کا علاج ہے جی۔ سب سے کم درجہ جو ہے غم بھی اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اور فرمایا اللہ کے جو عرش کے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے معنی یہ ہے ہمارے بس کا کچھ نہیں، نہ ہمارے میں طاقت ہے نہ قوت ہے۔ اللہ علی عظیم، ان 3 ناموں کی برکت سے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو ایسا کلمہ وہ نہیں پڑھیں گے جی، تعویذ ہوگا کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی مسلمان سے، دیندار سے جی، کوئی دعا دم کروا لیں یا پڑھنے کو پوچھ لیں یا تعویذ لے لیں چلو، لیکن نہیں، جب کہہ رہا ہے ان کے بس کا نہیں ہے، ان کے بس کا نہیں ہے۔ کیوں بس کا نہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں اور فیس لیتے ہیں، مسلمان جو تعویذ گنڈا کرتے ہیں وہ بھی فیس لیتے ہیں، اور اچھی اتار جانتے کچھ نہیں ہے، پھر دھوکہ دے کے لوگوں کو فیس لیتے ہیں، اتار کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے شیطان، یہ مسلمان جو حافظ جی ملا مولوی بیٹھے ہیں، ایسے کرنے والے مولوی تو کرتے نہیں، یاد رکھو، کوئی عالم ہوگا نام کا وہ کرے گا اس طرح دھپل کے کام، جو مولوی مولا والے ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جو ہے کہا سیانوں کے پاس چلو، اب سیانوں کے پاس جانے لگے اور وہاں جا کر کے ان سے اتار چڑھاؤ کی باتیں کرنے لگے۔ تو وہ اشاروں میں کہتے ہیں بھائی یہ تو معاملہ زیادہ سخت ہے، اتار کرنا پڑے گا، جس میں وہ چاہیے گا جس کا نام لینا بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اچھا وہ ہاں وہ کتنے کا ہو جائے خرچہ؟ کہنے لگا 8000 کا تو کم سے کم بیٹھے گا، 8000 کا تو وہ بیٹھے گا، صرف آئے گا جس کو بھیٹ دینی پڑے گی۔ تو یہ کہیں جی بچی ہم تو پکے مسلمان ہیں، کھرے مسلمان ہیں، بس تم تو پیسے لے لیو ہم سے، تمہیں 8000 دے دیں گے، اپنا جو چاہے کریو، ہم نے نام لینے کا اس کا نہ ہاتھ لگانے کا۔ دیکھو کیسے کھرے مسلمان ہیں، 8000 تو دے رہے ہیں اور اسے یوں کہہ رہے ہیں بس تو ہی کر لے جو کچھ تجھے کرنا، لانا لینا دینا، ہم نے اس کا نہ نام لینا، شکل دیکھیں نہ ہم کچھ کریں، بس ہمیں تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں تم بے فکر رہو، بھیٹ دیتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بس 8000 انہوں نے اتار لیے، دیکھو کہاں جا کے اللہ نے ذلیل کرا ان کو۔ والانفسی، جانوں میں ہم تمہارے بیماریاں بھیج کر، اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل دوست تھے، یوں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہی مجھے شفا دیتا ہے نا۔ بیماری تو اللہ کے حکم سے آئی، یوں نہیں کہا جب اللہ بیماری دیتا ہے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، حالانکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو یوں نہیں کہا کہ جب اللہ بیماری دیتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، بلکہ یوں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو کیسا ادب تھا پیغمبروں کے اندر کلام میں کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر تھوڑا ہی آتی ہے نا۔ تو کیا کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، پس وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے، کیا شان تھی انبیاء علیہ السلام کی، بولنے کا سلیقہ بھی نبیوں نے سکھایا ہے، ورنہ ہمیں تو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمہیں بیماریاں بھیج کر تمہارا امتحان کریں گے، تمہاری جانوں میں تمہارا امتحان کریں گے، کس طریقے سے تمہارا آزمائش ہوگی۔ تو اس میں پار اترنا ایمان والوں کو امتحان سمجھ کر پار اترنا چاہیے۔ تو بیماری، اچھا بیماری ہوگی، اللہ نے، میں بیمار ہو گیا تو اللہ ہی شفا دے گا، کہاں بس تو میں دوا کرتا ہی نہیں۔ ارے بھائی نہیں، دوا تو ضروری ہے، ڈاکٹر حکیم اللہ نے پیدا کیے، کیونکہ جب شفا اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر کہیں نہیں، میں تو جاتا ہی نہیں کسی کا، میں تو یہیں رہوں گا، چاہے مار دے یا جلا دے۔ اچھا تیرا کہنا کچا ہے کہ پکا؟ اب اس کا امتحان کرو، کچا ہے کہ پکا۔ اگر دھیان جاتا ہے اس طرف کہ مجھے شفا ضرور ملے تو سمجھو کچا ہے، اور اگر دھیان جاتا ہے اس طرف کہ جو وہ چاہیں گے وہی مجھے منظور ہے، میں اسی پہ راضی ہوں، تو واقعی پکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بغیر دوا کے بھی شفا دے دیں گے، کیوں اس نے سارے سہارے ختم کر دیے، ایک اللہ کا سہارا اختیار کیا۔ اس لیے فرمایا ہر آدمی اتنا پکا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے سامنے نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے کچے سے
تھوڑے سے ادھ پچھڑے سے مسلمان کے لیے بھی رہبری فرمائی کہ دیکھو میں پیغمبر ہو کر اتنا بڑا مقام رکھتے ہوئے دوا کر رہا ہوں، دوا پی رہا ہوں، نسخہ پی رہا ہوں، فسد کروا رہا ہوں، اور میں کھانا بھی کھا رہا ہوں، غذا بھی کھا رہا ہوں تاکہ طاقت بدن میں پیدا ہو، تو تم بھی اس کو نہ چھوڑو، یہ میرا طریقہ ہے۔ تو دوا کرنا سنت ہو گیا اور دعا کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شفا اللہ دیتے ہیں، تو دعا کرنا ضروری ہوا، اور پرہیز کرنا بھی سنت ہوا، پرہیز کرنا بھی سنت ہوا۔ تو اب خالی دوا نہ کرے نہ دعا کرے، اور بس یوں کہے۔ ہاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے یوں کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کر جب اللہ اللہ کرنے لگے نا زیادہ تو اپنے کو کچھ سمجھنے بھی لگے کہ میں اللہ والا ہو گیا، تو اس نے بزرگ نے یوں کہا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا در چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں ہوں، چاہے جان چلی جائے اور چاہے تو مجھے آزما لے، میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بس یہ لفظ کہہ دیے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آزمائش۔ کیا آزمائش بھیجی؟ پیشاب کا بند پڑ گیا، اب پریشان، اب وہ تو آزمائش ہو گئی، امتحان آ گیا، اب یہاں تک کہ پریشان، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کبھی ادھر دوا کبھی ادھر دوا، مجبور ہو گئے کرنے میں۔ بھائی دوا کیوں کر رہے ہو جب تم نے کہا آزما لو؟ ہم آزما رہے ہیں، بھاگ کیوں رہے ہو دوا پہ؟ اب یہ پریشان ہو گئے، اب انہوں نے دعا کرنی شروع کی، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ یوں چاہتے تھے منہ سے کہے ہو مجھے پہ رحم کر دے۔ اس کا کٹڑ پنا اور اس کا جو ہے دعویٰ غلط ہو جائے اور یہ ختم ہو جائے دعویٰ، تو ان بزرگ کو الہام ہوا کہ جب تک ہم سے مدد نہیں مانگو گے، دعا نہیں مانگو گے، اب دعا مانگنا اس دعوے کے خلاف ہے۔ اگر دعا مانگے کہ اللہ مجھے شفا دے تو یوں کہا تھا چاہے مجھے آزما لے، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے۔ بس آخر ان بزرگوں نے سوچا جان بچنے کی، اب دموں کو بن گئی، تو ایک مدرسے میں پہنچے، السلام علیکم، السلام، سارے بچے استاد فرمایا بیٹھ گئے، کہا بچوں میں تمہارے پاس ایک کام آیا ہوں۔ کہا جی کیا کام ہے؟ کہا کام بچوں میرے لیے دعا کرو، اور یوں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے جھوٹے چچا کو معاف کر دے، ہمارے جھوٹے چچا کو معاف کر دے اور ہمارے جھوٹے چچا پر رحم فرما دے۔ اب بچے کہنے لگے جی یوں کیسے کہیں؟ نہیں بھائی تم یوں کہو۔ انہوں نے کہا، بچوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کری، اے اللہ ہمارے چچا پر، نہیں یوں کہو جھوٹے چچا پر۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے جھوٹے چچا پر رحم فرما، تو وہ تو بچے دوسرے کہہ رہے آمین، اور یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین تو کہتے نہیں کیونکہ غیرت آ رہی ہے نا، تو کیا کہا؟ نہیں، ان کی ہاں میں ہاں، آواز میں آواز تو ملا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا نرمانہ ہی پسند آ گیا، اور پیشاب کا بند ان بچوں کی دعا کی برکت سے کھول دیا۔ تو یہ ہے دعویٰ کرنا، دعویٰ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس لیے درجے ہیں اس کے، کہ یوں کہنا کہ میں دوا نہیں کروں گا وہی شفا دے گا، تو دوا نہیں کرو گا تو اس میں دیکھو تم اس درجے کے ہو نہیں جس کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اگر اس درجے کے نہیں ہو تو پھر دوا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی میں تمہارے ایمان کی سلامتی۔ تو کیا کہا؟ والجوع ونقص من الاموال والانفس، تو نفس تمہاری جانوں میں ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ دوائیں بہت کر لی، فائدہ نہیں ہو رہا، دوائیں بہت کر لی، پرہیز بھی کر رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو والانفس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ اسی لیے بزرگوں سے پوچھو کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بے شمار شکر ہے، بے شمار۔ حضرت اور کیسے مزاج ہیں؟ فرمایا الحمدللہ مزے آ رہے ہیں، مزہ، بیمار مدت سے پریشان، دوا کا بھی بہت نہیں بعض دفعہ، لیکن کیا کریں مزے آ رہے ہیں۔ مزے کیا آ رہے ہیں ان کو؟ مزے یہ آ رہے ہیں مولا ہم سے راضی ہے، میں مولا سے راضی، تو یہ مزہ ہے۔ تو اس لیے والانفس والثمرات، فرمایا پھلوں میں ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ پھلوں میں آزمائش کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے باغ دیا، مول آیا، اچھا خاصا پھل دکھائی دے رہا، طوفان آیا اور ہوا نکل گئی، ختم، سب گرا گیا۔ تو پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائیں گے، پھلوں کو ختم کر کے نقصان، کھیتیاں پیدا ہوئیں اس میں۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ ثمرات سے مراد، پھل سے مراد اولاد ہے، جو بچہ پیدا ہو وہی مر جائے، جو بچہ پیدا ہو وہی مر جائے۔ اور بعض کو اس طرح آزماتے ہیں کہ اس کو لڑکے دے دیے، اور بعض کو اس طرح آزماتے ہیں کہ اس کو لڑکیاں دے دی۔ دعائیں کرتے، دوائیاں کرتے کرتے تھک گیا، لیکن لڑکی، جب بھی دیکھو لڑکی، تو اب دیکھو اب کے کیا ہوا؟ لڑکی، اب کے کیا ہوا؟ لڑکی۔
تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، دیکھو اس کے ماتھے میں بل پڑتے ہیں، کیا کہتا ہے، لو جی اتنی دعائیں مانگ لی، اتنے وظیفے پڑھ لیے، بزرگوں سے بھی کروا لی دعا، پھر لڑکی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیری سمجھ میں یہ بات ہے ایمان میں کہ لڑکا لڑکی میں دیتا ہوں؟ انہوں نے دعا کی، انہوں نے دوا کی، ہاتھ میں تو ان کے نہیں ہے، تو پھر تجھے رنج کہیں کا ہوا؟ اور میں حاکم ہوں، جو چاہے کروں، لڑکے لڑکے دوں گا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا میں حاکم بھی ہوں، اور دیکھ نرا حاکم نہیں جو چاہے الٹا سیدھا قانون چلا دوں، بلکہ میرا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا۔ میں نے لڑکی لڑکی کیوں دی؟ وہ میرا حکم ہے، میری حکمت ہے۔ تو حکیم کی حکمت کڑوی دوا کیوں دی؟ پھیکی دوا کیوں دی؟ حکیم نے دوا کے خوراک کی 5 گرام کیوں لکھا ہے؟ جی 10 گرام۔ ایک دفعہ کاندلے ہم گئے جواری شاہی لینے اس کے عطار کے، تو وہ جواری شاہی بڑی اچھی لگ رہی تھی، اس وقت بڑی میٹھی لگی تھی، ذائقہ دار تھی اس کے یہاں کی۔ تو میں نے انہوں نے کہا اتنے کی، کتنے کی؟ انہوں نے کہا اتنے کی، 50 پیسے کی، کتنے کی؟ وہ لے لی، اس نے کاغذ پہ سے تول کے دی۔ تو میں نے کہا جی ذرا سی اور رکھ دو، تو کہنے میں تو سارا ڈبہ دے دوں گا۔ وہ ایسا تھا من چلا مکار، تو کہنا میں تو سارا ڈبہ تمہیں دے دوں گا، میرا کیا نقصان ہے؟ لیکن دوا تو اتنی کھانی چاہیے نا جتنی حکیم نے بتائی ہے، اگر ذرا سی زیادہ ہوگی نقصان ہو جائے۔ جیسے یہ ترازو کا پلڑا ہے، اگر اس میں ایک دانہ ڈال دوں یہاں جھک جائے گا کانٹا یہ، اور اگر ایک دانہ ادھر ڈال دوں تو ادھر کو جھک جائے گا۔ تو دوا کی خوراک جتنی لکھی ہے 5 گرام ہے، تو 5 گرام دوا کھانی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کھاؤ گے تو زبان کا ذائقہ ہوگا، نقصان بھی ہوگا۔